آیت نمبر 12 سورہ مزمل پارہ نمبر 29۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصۃ و عذابا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 11 میں کہ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، کہ مجھے اور جو جھٹلانے والے ہیں فرمایا ان کو چھوڑ دیں، وہ جھٹلانے والے جن کو میری طرف سے ناز و نعمت ملا ہے، اور ان کو آپ تھوڑی سی ڈھیل دیں، ان قریب جو ہے نا دنیا کا عذاب بھی ان پہ آئے گا۔ تو دنیا کا عذاب تو پھر بدر کی صورت میں ان پہ آیا، اور اس کے بعد جو آج کا درس جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میں فرمایا کہ یہ تو تھا ان کے لیے دنیا کا عذاب، اس کے ساتھ ہی ان کے لیے آخرت کا بھی بڑا سخت قسم کا عذاب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لدینا، کہ بے شک ہمارے پاس، انکالاں بیڑیاں ہیں، و جحیمہ اور دوزخ ہے، و طعامن اور ایسا کھانا ہے، ذا غصہ جو گلے میں پھنسنے والا ہے، اٹکنے والا ہے، وہ عذاباً علیمہ اور دردناک عذاب ہے۔ کہ فرمایا کہ دنیا کا عذاب تو ان پہ آئے گا جو قحط سالی کی شکل میں آیا مکہ والوں پر، اور اسی طرح بدر کی شکل میں شکست کی صورت میں، لیکن فرمایا کہ جو اس کے بعد جو آخرت کا عذاب آنے والا ہے وہ بہت بڑا ہی سخت ہے۔ اور پھر آخرت کے جو عذاب ہے اس کی 4 چیزیں ذکر فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ ان کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، یعنی زنجیریں ہیں، جیسے پیچھے گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ان کو پکڑو اور زنجیروں میں جکڑ کر، وہ زنجیریں کہ جن کی لمبائی 70 گز ہے، ان میں جکڑ کر ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اس سے مراد وہی ہے کہ فرمایا ان لدینا انکالا، کہ ہمارے پاس زنجیریں ہیں، تو ان میں جکڑ کر ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ جس طرح دنیاوی اعتبار سے بھی جو سخت قسم کے قیدی ہوتے ہیں، جن کو قید بمشقت ہوتی ہے، تو ان کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں، بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا وہ جحیمہ، جہنم کی شدید ترین آگ ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ طعاماً ذا غصہ، کہ جب کھانا مانگیں گے تو ان کو ایسا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں اٹک جائے گا۔ اس میں جو ہے نا وہ زقوم ہے، جو انتہائی کڑوا، تھور کا درخت، انتہائی کڑوا، جو کہ انسان اگر پاؤں کے نیچے بھی مسلے تو اس کی کڑواہٹ گلے میں محسوس ہو، اور بدبودار۔ اور اسی طریقے سے ایک تو یعنی زقوم ہوگا، اور دوسرا سخت قسم کی کانٹے دار جھاڑیوں جیسا جو ہے وہ کھانا، کہ جب اس کو انسان منہ میں ڈالے گا، اندر حلق سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بلکہ یہ حلق کے سارے جو حلق کا حصہ ہے، کھانے کی نالی ہے، اس کو بالکل جو ہے وہ زخمی کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے غسلین، جو جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ہے، وہ العیاذ باللہ ان کے یعنی زخموں کا دھون، گندگی سب ان کو کھلائی جائے گی۔ وہ عذاباً علیمہ، اور اس کے علاوہ طرح طرح کے فرمایا دردناک عذاب ہوں گے۔ اور فرمایا یہ کس دن ہوں گے؟ وَيَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، جس دن لرز جائے گی زمین اور پہاڑ، کہ جس دن یعنی زلزلہ آئے گا، جو قیامت میں سب سے پہلے اسرافیل سور پھونکیں گے، تو فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے اندر جتنی مخلوقات ہے وہ ساری کی ساری بے ہوش ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، زمین جو ہے وہ اس کو بالکل کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، اور سمندروں کا پانی جو ہے وہ بھانپ بن کے ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس دن یہ عذاب ہوگا، یوم ترجف الارض، جس دن زمین لرزے گی، والجبال، اور پہاڑ بھی، وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا، ایک ریت کے ٹیلے، وہ ریت کے ٹیلے جو بالکل بھربھرے ہوں، پاؤں لگنے سے بھی جو ہے نا وہ ان کی ریت پھیلنا شروع ہو جائے اور ادھر ادھر اڑنا شروع ہو جائے، تو گویا بہتی اور اڑتی ریت کے ٹیلے بن جائیں گے۔ یہ وہ آخرت کے عذاب کا تذکرہ کیا، اور پھر آگے تھوڑا سا دنیاوی عذاب کا ڈراوا سنایا انہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے
تو جس طرح فرعون اس کی طرف ہم نے جو ہے نا وہ رسول بھیجے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو فرعون نے جو ہے نا ان کا انکار کیا، نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس فرعون کو بھی سخت قسم کا عذاب دیا کہ اس کو اس کی کابینہ سمیت سمندر کے اندر دبو دیا، ہلاک کر دیا۔ تو ان کو وارنے کے کہ اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے اور تم بھی اسی طرح مخالفت کرو گے جس طرح کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، اور تمہاری طرف بھی ہمارے عظیم رسول آ گئے ہیں اور تم ان کی اگر اسی طرح مخالفت کرو گے، تو فرمایا جس طرح فرعون ہلاک ہوا ہے اسی طرح تمہیں بھی ہلاک کیا جائے گا۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا الیکم تمہاری طرف رسولا رسول، شاہدن علیکم جو گواہ ہے تم پر۔ اب جو شاہدن علیکم یا ایک شاہد کا معنی ہے جو تمہیں اللہ کا پیغام سنانے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، اور ایک شاہد کا معنی ہے وہ تم پر گواہ ہیں۔ اور یہ گواہی جو ہے کس طرح ہوگی، تو اس کے بارے میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ علیکم اعلیٰ مخالفت کے لیے آئے گا، کہ یعنی وہ رسول جو گواہی دیں گے تمہارے خلاف، یعنی کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے کہ میں نے ان لوگوں تک دین پہنچایا، ان کو تبلیغ کی، انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ مخاطب یہاں پر کافر ہیں۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ شاہدن علیکم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہوگی آپ اپنی امت کے حق میں، وہ مراد ہے، جیسا کہ اس کا تذکرہ پیچھے یہ دوسرے پارے میں شروع میں گزرا، کہ اصل میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمایا کہ جب حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا آپ کے انبیاء نے آپ تک دین پہنچایا ہے، تو وہ امتیں انکار کر دیں گی کہ ہاں ہماری طرف تو نہیں پہنچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے رسولوں سے پوچھیں گے کہ ہاں آپ نے دین پہنچایا کہ نہیں، تو وہ کہیں گے جی پہنچایا ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے پہنچایا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جی کہ دعویٰ جو کرتا ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اور گواہ ضرورت ہے، تو لہٰذا آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے دین پہنچایا ہے تو آپ اپنے گواہ پیش کریں۔ تو وہ کہیں گے جی ہماری گواہ اس مسئلے میں امت محمدیہ ہے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ اور امت محمدیہ پھر انبیاء کے حق میں گواہی دے گی کہ یا اللہ ہر نبی نے اپنا دین اپنی امتوں تک پہنچایا ہے، اور پھر امتیں جو ہے وہ جرا کریں گی، یہ تو بعد میں آئے ہیں، اس وقت تو تھے نہیں تھے، یہ کس طرح گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے نا وہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کہے گی جی کہ یا اللہ اگر آپ کے رسول سچے ہیں، آپ کا کلام سچا ہے، تو پھر ہم سچے ہیں، کیونکہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور کلام پاک کی زبانی ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ہر نبی نے اپنا دین پہنچایا ہے، کسی نے دین کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وکیل صفائی کی حیثیت سے اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت نے سچ کہا ہے۔ تو فرمایا انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا الیکم تمہاری طرف رسولا ایک رسول، شاہدن علیکم جو تم پر گواہ ہے، کما جس طرح ارسلنا ہم نے بھیجا الی فرعون فرعون کی طرف رسولا رسول، فعصا فرعون الرسول پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، فاخذناہ پس ہم نے اس کو پکڑا اخذا وبیلا سخت پکڑنا، ایسا سخت پکڑنا کہ پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکا، ہلاک ہو گیا اپنی کابینہ سمیت جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی فکیف تتقون۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ استفہاماً سوال کرتے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہو، تو پھر تم یہ بتاؤ کہ اگر تم کفر سے نہیں بچو گے، کفر کرو گے، تو فرمایا وہ دن قیامت کا کہ جو اتنا ہولناک اور سخت ہوگا کہ جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی اس کی ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ بچے کیا ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے۔ انسان اگر شدید پریشانیوں سے دوچار ہو جائے نا تو جوانی میں بوڑھا لگتا ہے، تو قیامت کی ہولناکی بہت زیادہ سخت ہوگی، اتنی سخت ہوگی کہ فرمایا بچے بھی اس میں کیا ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور یہ جو آسمان ہے مضبوط، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی طرف ذرا دیکھو، نظر دوڑاؤ، اور کیا تمہیں حل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی اس میں نقص نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر فرمایا اپنی نظر کو بار بار لوٹاؤ، دیکھو ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظر تھک ہار کے واپس آ جائے گی، لیکن آسمان میں کوئی نقص نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نقص چھوڑا ہی نہیں، بالکل یہ مکمل طور پہ پلین اپنی حالت پہ قائم ہے۔ لیکن اس آسمان کے بارے میں فرمایا کہ جو اتنا مضبوط ہے، یہ بھی اس قیامت والے دن پھٹ جائے گا،
اور جس طرح آسمان پھٹ جائے گا تو اس کے جو عذاب ہے پھر تم کس طرح بچ سکتے ہو؟ اور یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ایسا ہے جو گویا ہو چکا ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی جو ہے نا وہ ایسا شک شبے والی بات نہیں ہے۔ فَكَيْفَ پس کیسے تَتَّقُونَ تم بچو گے، ان کفرتم اگر تم نے کفر کیا، یومئی اس دن سے، یجعل الولدان کہ جو کر دے گا بچوں کو، شیبا یعنی بوڑھا، یہ شیب کہتے ہیں یہ بڑھاپا یعنی سفید بال، السماء منفطر آسمان پھٹ جائے گا، بھی اس دن کے ساتھ، کان وعد مفعولا ہے یہ وعدہ ہونے والا، ان ہذہ تذکرہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اور اسی طرح خاص کر یہ جو سورہ مبارکہ میں پیچھے آخرت کے حالات اور اسی طرح دنیاوی عذاب کے نمونے بیان کیے گئے ہیں، فرمایا یہ ایک نصیحت ہے اور واضح طور پہ کر دی گئی ہے۔ آپ جس کی مرضی اس نصیحت کو اپنے اندر لاتے ہوئے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر لے، ایمان لے آئے، اگر لے آئے گا تو کامیاب ہے، نہیں لائے گا تو ناکام ہے۔ فرمایا ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ البتہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء پس جو چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، جب سورہ مزمل کا ابتدائی حصہ نازل ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل، ایک کپڑا اوڑھ کے لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو عبادت کریں، رات کو کھڑے ہوں مگر تھوڑی دیر سوئیں۔ کتنی دیر؟ آگے تخفیف کر دی کہ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا کم کر دیں یعنی تہائی رات، او زد علیہ، یا اس پر اضافہ کر دیں یعنی 2/3 رات۔ یہ 3 صورتیں بتا دی کہ یا رات کے 2 حصے عبادت کریں، ایک حصہ آرام کریں، یا آدھی رات عبادت کریں، آدھی رات کیا کریں، یا 2/3 رات آرام کریں اور 1/3 عبادت کریں۔ اچھا، جب یہ حکم نازل ہوا تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مسلسل اس حکم پہ عمل کرتے رہے اور راتوں کو بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے تقریباً 1 سال تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ 2/3 رات سے تھوڑا سا کم یا آدھی رات یا ثلث رات آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کی وہ جماعت بھی ہے جو آپ نے تیار کی ہے، اور یہ اللہ کو معلوم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ لیکن آئندہ کے لیے رب ذوالجلال کہ ہاں یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اس کو اسی انداز میں آگے چلانا مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب آگے دینی ذمہ داریاں، دیگر معاملات میں اضافہ ہوگا، فرمایا تم میں سے کوئی سفر پہ بھی جائیں گے، اسی طریقے سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، اور کچھ جو ہے نا وہ تجارت بھی کریں گے، تجارت وغیرہ بھی کے لیے بھی جائیں گے، اور اسی طرح تمہیں آگے جہاد بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح اگر رات جو ہے نا وہ زیادہ تر حصہ عبادت میں گزرا تو یہ دن والے کام بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ تم پر تخفیف کر دے، اس میں یعنی کمی کر دے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے رات کی جو عبادت تھی اس میں کمی کر دی، فرمایا کہ جتنی ہو سکے کر لے، جتنی آسانی سے ہو سکے کر لے، اور اس میں یعنی کوئی قید نہیں ہے کہ آدھی رات یا 2/3 رات یا رات کا تیسرا حصہ جو پہلا تھا۔ لیکن چونکہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ایک عبادت کا خوگر بنانا تھا، عادی بنانا تھا، وہ بن گئے، اب یہ ہے کہ آگے پھر نرمی یعنی اس میں نرمی کر دی، تو اسی کا یہاں پر جو ہے نا وہ تذکرہ کیا ہے رب ذوالجلال نے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا نا کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ رات دن اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں اور اس کا اندازہ بھی اللہ کو ہی، کیونکہ وجہ یہ کہ اب دیکھیں کہ گرمیوں میں جو ہے نا وہ دن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، رات کم، سردیوں میں رات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور دن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت گھڑیاں وغیرہ بھی نہیں تھیں، اب یہ رات کے 2 حصے گزر گئے جی، ایک حصہ گزر گیا، آدھی رات گزر گئی، اس کا جو ہے نا اندازہ لگانا بڑا مشکل تھا۔
تو فرمایا کہ یہ سارے اندازے لگانے مشکل ہیں، اس لیے اب 2/3 رات، آدھی رات یا اس سے کم اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا کہ جتنا آسانی سے ہو سکے اتنی جو ہے نا وہ رات کو عبادت کر لیں۔ اور یہ جو تہجد کی عبادت ہے، میں نے کل بھی عرض کیا کہ یہ داب الصالحین ہے، یہ نیک لوگوں کا شعار ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں وہ ولی ہو سکتا ہی نہیں جو تہجد کی نماز نہ پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھی ہے، اگر رہ بھی گئی ہے تو آپ علیہ السلام نے چاشت کے وقت 12 رکعتیں پڑھی ہیں، 8 رکعتیں تہجد کی، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ 4 رکعتیں جو ہے نا وہ اس کی چاشت کی۔ اگرچہ جو نوافل ان کی قضا نہیں ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے کوئی رات کو وظیفہ کرنا ہے، یعنی کوئی بھی عبادت مقرر کی ہوئے، چاہے وہ تہجد ہے، چاہے نفل ہے، کوئی بھی نفلی کام ہے، اگر وہ رات کے پیر نہیں کر سکتا تو فرمایا صبح کا اگر زوال سے پہلے کر لے گا تو وہ پورا اس کو اجر دیا جائے، اور اس رات جو کمی رہ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ تو یہ بطور استحباب کے مستحب ہے ایسا کرنا، کہ رات کو اگر کسی تہجد پڑھنے کی عادت ہے وہ نہیں پڑھ سکا تو جب چاشت کی نماز پڑھے تو اس کے ساتھ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر عطا کرے۔ ان ربک کا بے شک آپ کا رب یعلم جانتا ہے، انک بے شک آپ تقوم کھڑے ہوتے تھے، ادنا تھوڑا سا کم، من ثلثی اللیل 2/3 رات سے، و نصفہ اور آدھی رات، و ثلثہ اور ثلث رات یعنی رات کا 1/3 1/3، و طائفتم اور ایک گروہ، من الذین ان لوگوں میں سے ماں کا جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کی بھی ایک پوری جماعت آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ عبادت میں مشغول رہی راتوں کو اللہ کی نظر میں آئیے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اندازہ کرتا ہے رات اور دن کا۔ عالم ان لن تحصوہ، اللہ نے جان لیا ہے کہ تم اس کے احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی تم اس کو آگے نہیں چلا سکتے، تو فتاب علیکم، تو اب اللہ نے تم پر رجوع کر لیا ہے، یعنی تمہارے لیے آسانی کا فیصلہ کر لیا۔ تو فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو فرمایا کہ اب پڑھ لو جو بھی آسان ہو قرآن و مجید سے، یعنی جتنا قرآن و مجید آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، یعنی جتنے تہجد کی نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اور جتنا اس میں قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، یعنی یہ جز بول کر کل مراد دیا ہے، قرات نماز کا جز ہے نا جی، ایک رکن ہے، تو یہ ایک رکن جس طرح ورکعوا واسجدوا کسی جگہ سجدے کا تذکرہ کر کے پوری نماز مراد لی ہے، کسی جگہ رکوع کا تذکرہ کر کے پوری نماز مراد لی، تو یہاں پر بھی فقرؤ ما تیسر من القرآن سے مراد تہجد کی نماز ہے، کہ تہجد کی نماز پڑھ لو اور اس میں جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ اور فرمایا نے کیوں یہ تخفیف کیوں کی ہے؟ عالمہ، اللہ نے جان لیا ہے کہ ان سیکون منکم، کہ ان قریب ہوں گے تم میں سے مرضى بیمار بھی، وآخرون اور کچھ اور، یضربون جو پاؤں ماریں گے فی الارض زمین میں، یعنی زمین میں سفر کریں گے۔ کیوں کریں گے سفر؟ یبتغون من فضل اللہ، حاصل کرتے ہوئے اللہ کا فضل، اس سے مراد تجارتی سفر ہے، حلال روزی کمانا، اور اس کے لیے سفر کرنے کو اللہ نے حلال روزی کمانے کو اللہ نے فضل قرار دیا۔ وہ قرآن و مجید میں بہت سارے موقع پر جس طرح نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، جمعے کی اذان ہو جائے تو فرمایا کچھ بھی نہ کرو، سب کچھ چھوڑ دو، نماز جمعہ کے لیے آ جاؤ، اور جب جمعہ پڑھ لو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی حلال روزی کماؤ، آپ نے جا کے بزنس کاروبار جو نوکری ہے وہ آپ نے شروع کر دو۔ تو حلال مال کمانے کو اللہ تعالیٰ نے فضل قرار دیا ہے، تو فرمایا کچھ اور ہیں وہ سفر کریں گے زمین میں اور تلاش کریں گے اللہ کا فضل، یہ تجارت کے لیے جائیں گے۔ وہ آخرون اور کچھ اور، یقاتلون وہ لڑائی کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی کچھ اور ایسی جماعتیں بھی ہوں گی آگے، پھر تمہیں جہاد بھی کرنا ہے، تو ظاہر ہے دن میں جہاد کریں گے، رات پوری پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر حکم یہ پکڑ ہے کہ بھائی 2/3 رات کھڑا ہونا ہے تو کتنا مشکل ہے، اس نے فرمایا اب ہم نے کمی کا فیصلہ کر دیا ہے، اور پھر کمی کے فیصلے کے ساتھ ہی جو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے 4-5 احکامات ان کی طرف توجہ دلائی کہ ان کو پابندی کے ساتھ کرو۔ اب پہلا کیا ہے؟ فقرؤ ما تیسر منہ، بس پڑھ لو جو آسان ہو اس سے، یعنی قرآن سے، تہجد کی نماز میں، نفلی نماز میں جتنا دل کرے قرآن و مجید کی تلاوت کر لو اور تہجد پڑھ لو، ایک یہ۔ دوسرا حکم فرمایا واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، یعنی نماز جو ہے فرض نماز ہے اسے نہ چھوڑو، اس سے پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ 5 نمازوں کو ان کے اوقات میں تمام امور کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کر دو۔ وآتوا الزکاۃ، تیسرا حکم، اور زکوٰۃ دو۔ اچھا یہاں پر بعض لوگوں نے ایک سوال کیا ہے کہ یہ تو
آتوا الزکات، زکوٰۃ دو، یہ صورت تو مکی ہے، تو زکوٰۃ کا حکم تو مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ویسے جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا ابتدا میں، باقی جو زکوٰۃ کا پورا نصاب ہے کہ کتنے میں زکوٰۃ کتنی ہے، جانوروں میں جو ہے وہ کس طرح ہے، سونا چاندی میں کس طرح ہے، یعنی وہ زکوٰۃ کے تمام مقادیر اور تمام نصاب وہ جو مقرر ہوئے ہیں وہ جا کے مدینہ منورہ میں ہوئے، کیونکہ مکہ میں اتنا زیادہ پیسہ ہی نہیں تھا کسی، اور مدینہ منورہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا کی تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ بھئی مثلا جو پیسے چاندی ہیں، اس وقت سکہ کیونکہ سونے چاندی کا چلتا تھا درہم دینار، تو 200 درہم پہ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 درہم ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ سونا جو ہے نا اگر 20 مسکال ہو جائے تو اس میں فرمایا زکوٰۃ ہے، جو آج کل تولوں کے اعتبار سے چاندی 52.5 تولے ہے اور سونا جو ہے وہ 7.5 تولے ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اگر مثال کے طور پر 30 گائے سے کم ہے ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، 30 گائے ہو جائیں کسی کے پاس پیسے وغیرہ ان میں زکوٰۃ ہے، 40 بکریوں سے کم میں نہیں، 40 بکریاں ہو جائیں تو ان میں زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے، پھر آگے پورا نصاب ہے، 5 اونٹوں سے کم میں نہیں، 5 ہو جائیں تو ان میں 1 بکری ہے، پھر آگے اسی طرح پورا نصاب ہے، تو گویا ہر ایک چیز کا پورا جو مکمل نصاب ہے وہ جا کے مدینہ میں ہوا ہے، باقی فرضیت زکوٰۃ مکہ میں ہو گئی تھی۔ چوتھا حکم دیا، فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرضہ دو اللہ کو قرض حسنہ، اس میں نفلی صدقات کی طرف یعنی اشارہ ہے کہ نفلی صدقات جتنے بھی کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ نفلی صدقات میں بہت بڑا فائدہ ہے، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح قرض حسنہ واپس ہوتا ہے اسی طرح رب ذوالجلال قیامت والے دن اسے مکمل طور پر بڑھا چڑھا کے واپس کریں گے۔ اور آگے ساتھ ہی خوشخبری سنا دی، فرمایا وما تقدموا، جو بھی تم آگے بھیجو گے لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیر، نیکی سے، تجدوہ، تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ فرمایا کہ جو بھی نیکی کرو گے وہ محفوظ ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ کے برابر نیکی ہے وہ بھی دیکھو گے، اور ذرہ کے برابر برائی ہے وہ بھی دیکھو۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اجر کو ضائع نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کرتے ہیں بلکہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح تم بکری وغیرہ کے بچے کو پال کے بڑا کرتے ہو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقے کو بڑا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا بڑا کر دیتے ہیں وہ اور پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی صدقے کا ثواب اجر بڑھاتے بڑھاتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیروں جیسا بنا دیتے ہیں۔ ہوا خیراؤ، وہ بہت بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور بہت بڑا ہے اجر کے اعتبار سے، جو نیکی آگے بھیجو گے وہ بہت بہتر بھی ہے اور اجر کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر آخری حکم دیا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو، استغفار کرتے رہا کرو، اس لیے کہ استغفار جو معافی مانگنا یہ دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور استغفار یہ ایسی جامع چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کی وجہ سے دنیا بھی دیتے ہیں آخرت بھی دیتے ہیں، جیسے پیچھے سورہ نوح میں گزرا استغفار کے فوائد میں سے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے بارش بھی نازل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، سب کچھ ملے گا۔ تو استغفار بڑی عظیم چیز ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا جی میرے اولاد نہیں، فرمایا استغفار کرو، دوسرا آیا جی بارش نہیں ہوگی، استغفار کرو، ایک آیا جی میرے مال مویشی نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تو بعد میں ایک شخص نے پوچھا جی حضرت جی لوگ تو آئے مختلف سوالات لے کر، آپ نے ایک ہی علاج بتایا۔ انہوں نے پھر یہ سورہ نوح کی آیت پڑھ کے سنائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یہ سارے چند چیزیں کہ فرمایا استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، بارش بھی ہوگی۔ تو استغفار بڑی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس آدمی کے لیے بڑی ہی مبارک ہے، بڑی ہی خوش قسمتی ہے، بڑی ہی خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہو۔ اسی لیے یعنی بزرگ حضرات فرماتے ہیں نا کہ صبح و شام استغفار کی 100 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح نکالنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے، دل دھل جاتے ہیں، پھر ذکر کرنے میں، نماز پڑھنے میں، عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔